جب آپ اندر ہیں تو کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور جب آپ کعبۃ اللہ سے باہر ہیں تو پھر آپ کا قبلہ پوری وہ مسجد حرام وہ بن جاتی ہے۔ اس لیے کعبۃ اللہ کی طرف مکمل طور پر انسان کے چہرے کا ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو نعمت سے مراد ہے یہ در حقیقت دین اسلام ہے، اور یہ ساری تعلیمات کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ دین ابراہیمی، اہل کتاب بھی دین ابراہیمی پر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اب ان پر یہ لازم تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کتاب ان کو تورات دی یا انجیل آئی، اب ان پر لازم تھا کہ وہ قرآن پر ایمان لائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ کیوں؟ تو یہ وہ وعدہ ہے جو امت سے بھی کیا گیا، یعنی ایک عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے لیا اور ہمیں فرمایا کہ تم مجھے یاد رکھو گے تو پھر میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اگر بحیثیت قوم ہم وہی رویہ اختیار کریں گے اور اپنی اجتماعی زندگی میں بدعنوانی، بددیانتی، منافقت، جھوٹ، فریب لائیں گے، بے نمازی بنیں گے، روزوں سے بھاگیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، حج نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی احکام پر عمل نہیں کریں گے، تو واضح بات ہے کہ خدا کا وعدہ پھر اٹھ جاتا ہے، جیسے پھر قوم بنی اسرائیل سے اٹھ گیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس قرآن میں ہم نے بات یہاں تک ختم کی تھی کہ اہل کتاب ان کا جو حسد اور تعصب ہے اسلام کے بارے میں اور پیغمبر اسلام کے بارے میں، وہاں تک ہم نے اپنی بات کو ختم کیا تھا اور اس بات کا ذکر کیا تھا کہ تحویل قبلہ، یعنی بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف مسلمانوں کا چہرہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تو مسجد حرام کی طرف یعنی کعبۃ اللہ کی طرف آپ نے اپنا رخ پھیر لیا۔ اس حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو پھر اس کے بعد جو اہل کتاب کا رویہ اور ان کی چہ مگوئیاں اور اعتراضات تحویل قبلہ کے حوالے سے، اب اس کے بعد اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور بے شک وہ لوگ کہ جنہیں کتاب دی گئی، یقیناً وہ جانتے ہیں کہ بے شک یعنی یہ مسجد حرام کا قبلہ ہونا یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں اس سے جو یہ کرتے ہیں، یعنی اس بات کا ان کو بھی علم ہے کہ کعبۃ اللہ، مسجد حرام یہ قبلہ ہے جس کی طرف مسلمانوں نے رخ کر کے نماز ادا کرنی ہے۔ اب اس کے بعد یہ فرمایا کہ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور اگر آپ اہل کتاب کے پاس یعنی جنہیں کتاب دی گئی، اگر ان کے پاس آپ نشانی بھی لے کر آ جائیں تو مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، تو یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور یہ ایک دوسرے کی بھی پیروی نہیں کرتے، یعنی ایک دوسرے کے قبلے کی بھی پیروی نہیں کرتے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ گیا، تو پھر اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر یقیناً آپ ظالموں میں سے ہوں گے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر مخاطب کیا گیا ہے تو در حقیقت یہ عتاب اور تنبیہ اہل کتاب کو ہے کہ اگر علم کو جو علم آ گیا اس کے باوجود اگر تم اس طرح کرو گے تو پھر تم ظالم ہوگے۔
اب اس کے بعد جو آیت نمبر 146 ہے، اب ایک نقطہ آپ ذہن میں رکھیے کہ اوت الکتاب، اور اب آگے جو آیت نمبر 146 میں ہے وہ ہے آتیناہم الکتاب، اور ان دونوں میں جو فرق بیان کیا جاتا ہے کہ یہ جو آتیناہم الکتاب ہے یہ مقام مدح میں ہے، یعنی تعریف ہے اس میں اہل کتاب کی، وہ اہل کتاب کہ جو متعصبانہ رویہ نہیں رکھتے اور ہدایت کے وہ تلاشی ہوتے ہیں، جویا ہوتے ہیں کہ انہیں حق ملے، تو ان کا ذکر جب قرآن پاک کرتا ہے تو آتیناہم الکتاب کہتا ہے، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی۔ اور اس سے پہلے جو آیت نمبر 44 ہے، 144 اور 145، اس میں آپ دیکھیں گے تو فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ کہ جنہیں کتاب دی گئی، یعنی کتاب دی گئی لیکن اپنی ناشکری اور تعصب اور اپنے ذاتی عناد اور بغض کی وجہ سے یہ جو ان کو رب کی طرف سے عطا کیا گیا وہ بھی ان سے لے لیا گیا، محروم کر دیا گیا۔ لیکن اب یہاں پر فرمایا کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، قرآن پاک میں اللہ پاک نے ایک جگہ فرمایا کہ والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ بے شک یہ تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، یعنی یہاں پر آتیناہم الکتاب آیا۔ اسی طرح والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی خوش ہوتے ہیں اس پہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا۔ تو آتیناہم الکتاب گویا کہ یہ تعریف جب مقصود ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آتیناہم الکتاب فرماتا ہے۔ 7ویں پارے کا جو آغاز ہوتا ہے وہاں پر بھی اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ جب یہ لوگ سنتے ہیں جو نازل کیا گیا رسول کی طرف تو دیکھو گے تم کہ ان کی آنکھیں بھیگی ہوتی ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اس وجہ سے کہ یہ حق کو پہچان گئے ہیں۔ اب یہ آتیناہم الکتاب ہیں، یعنی اہل کتاب میں بھی دو طرح کے لوگ، ایک اوت الکتاب جنہیں بس کتاب دی گئی، پکڑا دی گئی، لیکن انہوں نے حق ادا نہیں کیا، اس کو پڑھا نہیں، اس کو سمجھا نہیں اور اس پر عمل نہیں کیا، اس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہے، بعثت کا، اس پر پردہ ڈالے رکھا۔ لیکن دوسرے جو ہیں وہ ہیں آتیناہم الکتاب، فرمایا کہ جنہیں ہم نے کتاب دی یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں اس کو، ہو سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی مراد ہو سکتی ہے، کہ وہ پہچانتے ہیں اس کو جیسے وہ پہچانتے اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو، یعنی انسان اپنے بچوں کو پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا، تو لہٰذا یعنی جیسے وہاں پر ان کو تیقن حاصل ہوتا ہے، یقین حاصل ہوتا ہے اپنے بچوں کے بارے میں، اسی طرح یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور بے شک ان میں سے ایک فریق ہے کہ جو حق کو چھپاتا ہے حالانکہ وہ جانتے ہیں، یعنی ایک فریق تو یہ ہے کہ جو جانتا ہے، پہچانتا ہے ایسے جیسے اپنے بچوں کو، دوسرا بھی جانتا ہے لیکن وہ حق کو چھپاتا ہے۔ الحق من ربک، فرمایا یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، کہ آپ نہ ہو جائیں ممترین میں سے، یعنی شک کرنے والوں میں سے۔ اب یہ جو انداز تو ایسے ہے کہ جیسے قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی خطاب ہو رہا ہے، لیکن یہ جو تنبیہ اور عتاب ہے اس کا رخ مخالفین کی طرف ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی ہیں، پیغمبر ہیں، وہی آپ پر اترتی ہے،
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے خطاب کرتا ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ یہ بتاتا ہے کہ جو مخالفین ہیں، اہل کتاب ہیں، جو متعصب ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ شک میں مبتلا نہ ہوں۔ اب فرمایا کہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے، وجہہ ہے، هُوَ مُوَلِّيهَا، وہ اس رخ کی طرف مڑنے والا ہے، مڑتا ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کہ خیرات جو ہے اس میں بھلائیوں میں، بھلائی کے کاموں میں سبقت کیا کرو ایک دوسرے سے، یعنی ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا ہے تو بھلائی کے کاموں میں کرو۔ اب یہ جو ہر ایک نے رخ اپنا بنایا ہوا ہے، یعنی یہود نے اپنا بنایا ہوا، کرسچن نے، مسیحیوں نے اپنا بنایا ہوا ہے۔ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ مسیح علیہ السلام کے جو پیروکار تھے وہ مشرق کو کہتے تھے، اور جو یہود ہیں وہ مغرب کو بناتے ہیں، لیکن بیت المقدس کے اندر ایک ہی سمت پہ دونوں نماز ادا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لیکن باہر جب ہوتے ہیں تو پھر مشرق اور مغرب کا فرق پیدا کر لیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے مسجد حرام فرمایا کہ مسلمانوں میں اس طرح کا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا، مشرق اور مغرب کا۔ تو یہاں یہ جو بحث ہوتی ہے یا جو مناظرے ہوتے ہیں یا عبادات کو، عقائد کو ایک ڈوگما جس کو کہتے ہیں وہ بنا دیا جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے توجہ مسلمانوں کی ہٹا کر کہ ان بحثوں میں نہیں پڑنا، اصل کام کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بھلائی کے کاموں میں تم ایک دوسرے سے سبقت لو۔ یہ جو نری بیٹھ کر بحثیں کرنا، اختلافات کرنا، فرقہ واریت پھیلانا اور اپنے اپنے گروہ بنا لینا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا کہ ہر کسی کا اپنا قبلہ، اپنا رخ ہے، وجہہ ہے، اس کی طرف چہرہ کرتا ہے۔ اور جس طرح یہود اور نصارہ میں کئی صدیاں یہ بحثیں چلتی رہیں اور مقابلے چلتے رہے اور لڑائیاں ہوتی رہیں صرف اسی بنیاد پر، اگر باقی زندگی دیکھیں تو اس میں کوئی نیکی کا کام نظر نہیں آتا۔ تو دین کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو عقیدہ آپ کو دیا گیا آپ اسی عقیدے کے کاربند رہیں، اور پھر اس کے بعد آپ نیکی کے کاموں میں شریک ہوں۔ جیسے آیت بر ہے وہ ہم آگے جا کر پڑھیں گے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، ولکن البر، لیکن نیکی کیا ہے؟ پہلے ایمانیات کو بیان کر دیا، ایمانیات کے بعد پھر وہ عملی زندگی اور اخلاقیات ہے، پھر اس کا ذکر کر دیا۔ یعنی جس سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کا جو ایمان ہے، اس کا جو اسلام ہے، اس کا جو عقیدہ ہے، اس کا مقصود بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان کو تزکیہ نفس ہو، انسان کی اخلاقیات بہتر ہو، اس کی عملی زندگی عدل پر قائم ہو، انصاف پر قائم ہو، اس میں ظلم نہ ہو۔ تو یہ بنیادی بات ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں مذہبی ابحاث اور بحثیں وہ کافی حد تک ان میں دلچسپی بھی ہوتی ہے اور دلچسپی لی بھی جاتی ہے۔ تو اب اس کے بعد یہ فرمایا کہ اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، کہ تم جہاں بھی ہو تم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جمع کر کے لے آئے گا، جہاں بھی ہو۔ یعنی اب اس کے دو معنی ہو جاتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو تم نیکی کا کام کرو گے، اچھے کام کرو گے اور بھلائی کے کام کرو گے تو جہاں پر بھی تم ہوگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کاموں کو تم کو جمع کر لے گا اور اس کا اللہ انعام عطا کرے گا۔ ایک تو یہ معنی ہو جاتا ہے۔ دوسرا اس کا معنی یہ بھی ہے کہ جو نہیں ماننے والے، خدا کا انکار کرنے والے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم جہاں بھی ہوگے اللہ تم سب کو جمع کرے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، کہ جہاں سے بھی آپ نکلیں،
یعنی آپ کا گزر جہاں سے بھی ہو، جہاں سے بھی آپ سفر کا آغاز کریں، جس جگہ پر بھی ہوں، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، تو آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر لیجئے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور بے شک یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں اس سے جو تم کرتے ہو۔ یعنی اب یہاں پر مسجد حرام کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے۔ مسجد حرام، یہ وہی بات جو میں نے پہلے بیان کی کہ جب آپ اندر ہیں تو کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور جب آپ کعبۃ اللہ سے باہر ہیں تو پھر آپ کا قبلہ پوری وہ مسجد حرام وہ بن جاتی۔ اس لیے کعبۃ اللہ کی طرف مکمل طور پر انسان کے چہرے کا ہونا یہ ضروری نہیں ہے، سائیڈ پر بھی ہو جائے تو اس کے کونے میں ہو جائے، دائیں طرف ہو جائے، بائیں طرف ہو جائے تو نماز ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب دوبارہ یہی بات فرمائی کہ جہاں سے بھی تم نکلو تو اپنے چہرے کو تم پھیر لو مسجد حرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ، جہاں بھی تم ہو لیکن اپنے چہروں کو تم مسجد حرام کی طرف کر لو۔ اب یہ بار بار یہ الفاظ یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں، تو یہ جو اب آخری آیت ہے، آیت نمبر 150، اس میں پھر وہی الفاظ ہیں، لیکن اس میں کچھ اضافہ ہے کہ یہ جو فرمایا گیا آگے پھر اس کی وجہ بیان ہو جاتی ہے۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے، کوئی دلیل نہ ملے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ آپ جب اپنا رخ، اپنا چہرہ آپ مسجد حرام کی طرف کر لیں گے، کعبۃ اللہ کی طرف کریں گے، تو یہ بھی آپ کو دیکھیں گے تو ان پر حق اس طرح واضح ہوگا کہ بھئی خدا کا حکم یہ ہے کہ تم نے مسجد حرام کی طرف چہرہ کر کے نماز کو ادا کرنا ہے۔ ایک تو یہ حقیقت ان پر واضح ہو۔ دوسرے فرمایا کہ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا۔ اب آپ آخری حجت بھی تمام کر دیتے ہیں نا، کوئی وجہ کوئی سبب بھی ختم کر دیں، لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کی تعداد ایسی ہوتی ہے کہ جو ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی زبانیں کبھی بند نہیں ہوتی۔ یعنی آپ اپنی زندگی میں بھی دیکھ لیجئے کہ آپ کسی حوالے سے کوشش کرتے ہیں کہ شکایت کا موقع نہ دیں، اعتراض کا موقع نہ دیں، کسی کو اس بات کا موقع نہ دیں کہ وہ آپ پر کوئی بات کہہ سکے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی حال میں بھی خوش نہیں ہوتے۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، تو پھر تم ان سے مت ڈرو، وَاخْشَوْنِي، مجھ سے ڈرو۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دوں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اب یہاں پر جو نعمت سے مراد ہے یہ در حقیقت دین اسلام ہے، اللہ کی شریعت ہے، دین ہے، کہ جسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نعمت کہہ کر پکارتا ہے۔ جیسے سورۃ المائدہ میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ میں نے اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا۔ اسی طرح سورۃ یوسف میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی نعمت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ تاکہ میں اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت، جیسا کہ ہم نے بھیجا تم میں رسول تم میں سے، وہ تم پر ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اور تمہیں سکھاتا ہے وہ جو تم نہیں جانتے تھے۔ یعنی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر بعثت کا بیان ہو جاتا ہے، اور یہ ساری تعلیمات کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ دین ابراہیمی، اہل کتاب بھی دین ابراہیمی پر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اب
ان پر یہ لازم تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کتاب ان کو تورات دی یا انجیل آئی، اب ان پر لازم تھا کہ وہ قرآن پر ایمان لائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی بعثت در حقیقت اسی کا تسلسل ہے، قرآن مجید بھی اسی کا تسلسل ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے اس کا یہ بیان ہوتا ہے کہ جو یہ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم میں ہم نے رسول کو تم میں سے بھیجا ہے، وہ تم پر ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے، تمہیں تزکیہ دیتا ہے، پاکیزگی دیتا ہے، اور تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اور جو تم نہیں جانتے تھے وہ بھی تم کو سکھاتا ہے، تمہیں بتاتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تو تم مجھے یاد کرو، یاد رکھو، تو میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری مت کرو۔ اب اس آیت میں گویا کہ ایک لحاظ سے امت سے، مسلمانوں سے یہ اللہ تعالیٰ کا عہد ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا۔ وہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون، یاد کرو نعمت کو میری جو میں نے تم پر بھیجی، تمہیں عطا کی نعمت، یعنی نعمت کیا؟ دین، شریعت۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، کہ تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ تو یہ وہ وعدہ ہے جو امت سے بھی کیا گیا، یعنی یہ ایک عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے لیا اور ہمیں فرمایا کہ تم مجھے یاد رکھو گے تو پھر میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یعنی یاد رکھنے سے مراد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو منصب میں نے قوم بنی اسرائیل کو عطا کیا تھا عہد کو پورا کرنے کی صورت میں، وہی عہد میرا تمہارے ساتھ بھی ہے۔ اور اگر تم مجھے بھول جاؤ گے، عہد کو بھول جاؤ گے، تو پھر تمہاری حالت بھی وہی ہوگی کہ جو قوم بنی اسرائیل کی ہوئی۔ تو یہاں پر یعنی گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ہے۔ فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد رکھو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا، واشکروا لی، تم میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور تم ناشکری مت کرو۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عہد لیا، اور جس نے اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہا اس نے بھی اس بات کا عہد کیا کہ میں اے اللہ تیری کتاب قرآن پر اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کروں گا، میں دین کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ یہ عہد ہے ہمارا بھی خدا کے ساتھ۔ وہ الگ بات کہ جو قوم ایمان نہیں لاتی اور قرآن کو نہیں مانتی، رسول کا انکار کرتی ہے، اس قوم کا معاملہ مختلف ہے۔ لیکن جو قوم عہد کر لیتی ہے، وعدہ کر لیتی ہے، تو جو عہد اور وعدہ ہے اس کی بڑی تاکید ہے، اس کو کسی صورت میں بھی چھوڑا نہیں جا سکتا۔ تو اسی طرح جب ہم وعدہ کرتے ہیں اللہ سے، ہم نے وعدہ کیا، کلمہ شہادت پڑھا، ہم مسلمان ہوئے، مومن ہوئے، اور ہم نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا اور عرض کی مولا تو ہمارا خالق اور مالک ہے، رسول اللہ کی ختم نبوت پر ہم ایمان لائے، تو جب ہم ان باتوں کو مانتے ہیں تو واضح بات ہے کہ کچھ احکام پھر ہم پر نافذ ہو جاتے ہیں۔ تو ان احکام کو پورا کرنا پھر یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر بحیثیت قوم ہم وہی رویہ اختیار کریں گے اور اپنی اجتماعی زندگی میں بدعنوانی، بددیانتی، منافقت، جھوٹ، فریب لائیں گے، بے نمازی بنیں گے، روزوں سے بھاگیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، حج نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی احکام پر عمل نہیں کریں گے، تو واضح بات ہے کہ خدا کا وعدہ پھر اٹھ جاتا ہے، جیسے پھر قوم بنی اسرائیل سے اٹھ گیا۔ تو آج یہ ہم نے آیت نمبر 152 تک اپنی گفتگو ہم نے مکمل کی ہے انشاءاللہ۔ یہاں سے پھر ہم آگے سٹارٹ کریں گے، شروع کریں گے۔ آگے جو یہ فرمایا ہے وہ ہے صبر اور صلات، اس کا ذکر کیا ہے۔ چونکہ یہ جو آیات ہیں ان کا پس منظر ہے کہ مسلمان بڑی مشکلات سے اور امتحانات سے گزر رہے تھے، یعنی غزوات بھی تھے اور دن رات مسلمان مشکلات میں، مصائب میں گھرے ہوئے تھے، امتحانات میں۔ تو وہ ایسا وقت تھا کہ جس میں پھلوں کی بھی کمی، جس میں جانوں کی بھی کمی، مالوں کی بھی کمی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
پھر ایمان والوں کی جو تسکین ہے، جو تسلی ہے، اس کے لیے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر یہ بیان فرمایا۔ ان آیات کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس کا ایک پس منظر ضرور ہم اپنے سامنے رکھیں، تو پس منظر کے بغیر پھر بات سمجھ نہیں آتی۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ان آیات کا خاص طور پر تعلق غزوات کے ساتھ ہے، جنگوں کے ساتھ ہے، اور جن مشکلات میں مسلمان اس وقت تھے اس میں پھر مسلمانوں کو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ڈھارس بندھائی گئی، ان کو تسلی دی گئی کہ دنیا میں جو بھی مشکل پیش آئے گی تم ایمان کی قوت سے لڑو گے، صبر اور نماز سے مقابلہ کرو گے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک یہ فرماتا ہے کل قیامت کے دن پھر میں تمہیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھوں گا اور تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازوں گا۔ دنیا میں خوف بھی ہوگا، مالوں کی، جانوں کی یعنی اولاد کی کمی، اولاد سے مراد یعنی انفس سے مراد جو قربانیاں جنہوں نے دی، شہادتیں قبول کر لیں، اور پھلوں کی کمی، یہ سب کچھ ہوگا، لیکن آخر کار یہی معاملہ ہوگا کہ تم اپنے مقصد کو تم پالو گے۔